الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید جو ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت اس دنیا میں میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، رزق ہو، سب کچھ ہو، عہدہ ہو، لیکن اگر ہدایت نہ ہو تو پھر یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ پھر ایک خسارے پہ ختم ہوگی، اور وہ خسارہ جہنم کی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی شکل میں ہے۔ تو کون لوگ ہیں کہ جو اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور جو اس ہدایت کو ضائع کر دیتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ عہد کر کے، وعدہ کر کے، معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو پختہ کرنے کے بعد، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ تو فاسق لوگ، نافرمان لوگ، گناہگار لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، ان کی یہ کوالٹیز ہیں، ان کی یہ صفات ہیں، ان کے اندر یہ اس طرح کی عادات اور کردار پایا جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہے، وعدہ ہے، اس کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا اور آپ کا اور ہر انسان کا جو عہد ہے وہ بندگی کا عہد ہے، عبادت کا عہد ہے، ایمان کا عہد ہے، اعمال صالح کا عہد ہے۔ یہ وعدہ ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور خاص طور پر میں اور آپ جب ایک مسلمان کی حیثیت سے کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں، تو یہ ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرائیں، اس سے منہ موڑیں، ان کو پس پش ڈال دیں اور ان کے اوپر عمل نہ کریں، تو پھر گویا ہم اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے والوں میں سے ہوں گے، ایک فرد کی حیثیت سے بھی اور ایک ریاست اور ایک ملک کی حیثیت سے بھی۔ کہ جیسا کہ پاکستان بناتے ہوئے ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہم تیرا قانون، تیرا نظام نافذ کریں گے، لیکن آج تک یہاں پر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ سود سے ہم نے نظام کو پاک نہیں کیا، عدل و انصاف کا نظام نہیں دیا، غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کے لیے ویلفیئر کا کوئی سسٹم نہیں بنایا۔ اور فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو ایک تو صلہ رحمی ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن صلہ رحمی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہمارا تعلق نظریے کا ہے، عقیدے کا ہے، جو دوسرے مسلمان ہیں، جو ہمارے جیسے ہماری طرح وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق اخوت کا ہونا چاہیے، محبت کا ہونا چاہیے، پیار کا ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اگر ہم برادریوں میں، فرقوں میں، پارٹیوں میں، گروہوں میں بڑھ جائیں گے تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ فساد یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے ہٹ کر جو بھی قانون اور نظام بنایا جائے وہ فساد کے اوپر مشتمل ہے، جس میں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، لوگوں کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور اگر ایسا ہم کریں گے، جو بھی ایسا کرے گا، ایک فرد کرے گا، ایک سوسائٹی کرے گی، ایک پورا ملک کرے گا، تو وہ خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں پڑ جائیں گے اور وہ تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خسارے اور گھاٹے سے بچائے اور سکسیس اور کامیابی اور عزت اور عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔